ارباب فہم و ملا ماہ محرم کی آج 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں فرصہ دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کلام رسول میں بیان ہو رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد والا جملہ احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ عزیزوں جو چوتھا جملہ ہے وہ یہ کہ ابغض اللہ، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے جو حسین سے غضبناک ہو جائے، جو حسین سے ناراض ہو جائے خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، پہلا جملہ جو ہے حسین منی کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ عزیزوں جو اشرف الانبیاء ہو، جس کے لیے پروردگار نے کہا ہو لولا لما خلقت الافلاق، پروردگار نے بیان فرمایا اے میرا حبیب یہ کائنات جو بنائی، اس زمین کا فرش جو بچھایا، یا آسمان کا سامیانہ جو لگایا، صرف تیرے وجود کی وجہ سے لگایا۔ اب عزیزوں جو پروردگار عالم نے رسول کو خلق کیا تو یہ تمام چیزیں بنائی اور پیدا کی۔ عزیزوں یہ جو دن بنایا، جو یہ راتیں بنائی، جو یہ سحر بنائی، یہ جو شام بنائی، صرف اس کی وجہ سے عزیزوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے باعث خلقت آدم رسول خدا ہیں، باعث خلقت موسیٰ و عیسیٰ رسول خدا ہیں، باعث خلقت عزیزوں ابراہیم و اسماعیل رسول خدا ہیں۔ جب پوری کائنات کو خلق کیا تو صرف انہی کے وجود سے خلق کیا۔ اور عزیزوں اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ سب سے پہلا جو نور خلق کیا وہ رسول خدا کا نور تھا۔ کائنات نے عزیزوں اگر پہچانا انہی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا، مخلوق نے خالق کو پہچانا تو انہی کے وجہ سے پہچانا۔ عزیزوں اگر اس رسول کا وجود نہ ہوتا تو پھر سیدہ کا وجود نہ ہوتا، اگر سیدہ نہ ہوتی تو پھر امام حسین نہ ہوتے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا اگر رسول ہے تو پھر سیدہ ہے، اگر سیدہ ہے تو حسین ہے۔ یہاں پر یہ ثابت ہوا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور عزیزوں دوسرا جملہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، عزیزوں ایک بزرگ اپنے خرد سے نہیں ہوتا ہے، ایک بڑا چھوٹے سے نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے ہوتا ہے۔ لیکن رسول خدا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں یہ کہ دیکھو اسلام کی بقا حسین کے ذریعے سے ہے، حسین کے وجود سے ہے۔ حسین اسلام کو صحیح راستے پہ لائے گا، عزیزوں حسین اسلام کو بچائیں گے۔ اسی لیے تو عزیزوں رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ عزیزوں دیکھیے اگر امامت دیکھی جائے، امامت کا سلسلہ امام حسین سے چلا ہے۔ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں، امام اگر ہیں تو امام حسین کی نسل سے ہیں، اور اگر امام حسین کی نسل سے نہ ہوتے تو امام کی شہادت کے بعد قیامت آ جاتی۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے تو قیامت آ جاتی اور امام کے ذریعے سے نسل چلی۔ اور آج بھی ایک امام کا وارث پردہ غیب میں ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو پھر وہ
ظاہر ہوگا، یعنی رسول کی نسل حسین سے چل رہی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کی نسل نہ چلتی۔ رسول کی نسل کا وجود آج بھی پردہ غیب میں ہے، یہ ثابت کر رہا ہے اگر حسین نہ ہوتے تو حسین کی نسل سے رسول کی نسل ہی نہ چلتی، جس کی وجہ سے عزیزوں رسول نے کہا میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد عزیزوں ایک پیارا جملہ جو آیا ہے، احب اللہ، تیسرا جملہ، احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اس کو دوست رکھتا ہے جسے حسین دوست رکھتے ہیں، جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اب عزیزوں وہ کیسے آئے، تاریخ کا مطالعہ کریں، اس میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ عزیزوں تاریخ یہ کہتی ہے ایک صیاد تھا، بہت ہی مفلس تھا، بہت ہی نادار، فقیر، محتاج، غریب تھا عزیزوں، اس کا کوئی کاروبار خاص نہیں تھا، وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ پوری توجہ عزیزوں، ایک بار وہ شکار کے لیے گیا تو عزیزوں اس نے کچھ مچھلیاں شکار کی، اس میں ایک مچھلی کا جو شکار کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس مچھلی میں ایسا لگ رہا تھا کہ چھلکے نہیں ہیں اس پہ، کیونکہ مچھلی پہ چھلکے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہا کہ اس پہ ایسا لگ رہا تھا چھلکے نہیں بلکہ اس پہ جو ہے لال و گوہر جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس نے کہا میں نے اپنے دل میں یہ تصور کیا، پوری توجہ، دل میں تصور کیا کہ اس کی وجہ سے ہو نہ ہو پروردگار ہماری تمام غربت کو دور کر دے، تمام مشکل آسان کر دے۔ اور یہ 4 مچھلیوں کو اس نے شکار کیا، پوری توجہ، اور شکار کر کے گھر میں لایا۔ جب گھر میں لایا اور عزیزوں اسی کے ذریعے سے اس کی روٹی روزی کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ اب جو وہ مچھلیوں کو لے کر آیا اور لانے کے بعد اپنی زوجہ کو دیا، کہا جاؤ اس کو بھون کے لاؤ، پھر اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اب اس کی بیوی گئی، پہلی مچھلی کو بھونا، آگ میں آرام سے بھون گئی، اس کو رکھ دیا، دوسری کو بھونا وہ بھی بھون گئی، تیسری کو بھونا وہ بھی آگ میں بھون گئی۔ جب چوتھی مچھلی کے بھوننے کی باری آئی، اب جیسے ہی عزیزوں وہ بھوننا چاہتی تھی تو جیسے آگ کے حوالے کیا، آگ جو ہے گل ہو گئی، خاموش ہو گئی، وہ بھون نہیں سکی۔ اس نے کہا ہو سکتا کوئی مشکل آ گئی جس کی وجہ سے یہ نہیں بھون رہی۔ دوسری مرتبہ آگ کو روشن کیا، جب دوسری مرتبہ آگ کو روشن کیا، دوسری مرتبہ بھی آگ خاموش ہو گئی۔ بڑی پریشان ہوں، کہا کیا ہو گیا، یہ کون سی مچھلی ہے، ابھی 3 مچھلیاں اس سے پہلے میں بھون چکا ہوں، وہ تو آرام سے بھون گئی لیکن یہ کیوں نہیں بھون رہی ہے۔ اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کئی مرتبہ مسلسل وہ آگ میں بھوننا چاہتی تھی لیکن آگ ہمیشہ بجھ جاتی تھی، گل ہو جاتی تھی، لیکن وہ نہیں بھون رہی تھی۔ یہ دونوں بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اسی پریشانی میں بیٹھے تھے، پریشانی کے عالم میں کہ آواز غیبی آئی، کہا اے سیاد تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، یہ کوئی عام مچھلی نہیں ہے، اگر اسے تو جہنم کے 7ویں طبقے میں بھی بھوننا چاہے گا تو یہ مچھلی نہیں بھونے گی۔ کہا اس کی وجہ بھی ہے، کہا وہ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، 7 محرم آتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود بھی پانی پینا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ امام حسین کے خیموں میں 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا تھا، امام کے خیمے میں قحط پڑ گیا تھا، جن کی محبت سے یہ پانی نہیں پیتی ہے۔ عزیزو جو امام حسین کی محبت دل میں رکھے اسے آگ بھون نہیں سکتی۔ تو پھر میں کہوں گا اے دنیا والو جو عزادار پہ یہ تانا لگاتے ہو، یہ اعتراض کرتے ہو کہ عزادار آگ کا ماتم کرتے ہیں، جلتے کیوں نہیں؟ جب ایک مچھلی امام کی چاہ میں پانی کو چھوڑ دے
تو آگ جب اسے نہیں جلا سکتی، یہ تو عزادار حسین ہے، انہیں کہاں آگ جلائے گی؟ صلوات آخری جملہ کیا تھا؟ اب غزا اللہ، اب غزا حسین، خدا اس پہ غضبناک ہوگا جو حسین کو دشمن رکھے گا، حسین کو اپنا نہ سمجھے گا۔ عزیز و تاریخ بھی ہر ایک چیز کی مثال پیش کرتی ہے، اور شمع المجالس میں تحریر فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ بہار کا واقعہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک زرگر یعنی لوہار، سونار، لوہار نہیں سونار تھا، جو اپنے گاؤں میں رہتا تھا اور سکون کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور اسی محلے میں ایک شخص تھا جس کی غلط نگاہ پڑی۔ دیکھیے کیا لفظ ہم نے ادا کیا، خدا اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ عزیزوں، نہایت ہی خوبصورت خاتون تھی، وہ یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے وہ خاتون مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے، اور یہ اتنا پاک و طاہر تھی، مومنہ تھی، اپنے دامن کو، اپنی عزت کو بچاتی رہی۔ جب دیکھا اب عزت ہماری خطرے میں آ گئی ہے، اب ہماری عزت کسی بھی حال میں بچے گی نہیں، تو اپنے شوہر سے مشورہ کرتی، کہتی دن میں اگر چلیں گے تو یہ جان جائے گا اور ہمارے پیچھے پا جائے گا، رات کی تاریکی میں چلتے ہیں اور یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، وہاں پہ ہماری عزت محفوظ رہے گی۔ سونار ہے لیکن دیکھیں عزت کی کتنی پرواہ۔ اور عزیزوں، اس سے ہمیں درس لینا چاہیے، ہم اپنی ناموس کی کتنی عزت کرتے ہیں، اسی لحاظ سے ہمیں اپنی ناموس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے۔ اب عزیزوں، یہ زن و شوہر رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا، شاید اپنے اس نے جاسوس لگایا یا کسی بھی طریقے سے اس کو خبر مل گئی کہ وہ خاتون، وہ لڑکی یہاں سے چلی گئی۔ اب اس کی تلاش میں یہ اور اس کا دوست بھی چل دیا، آخر کار اس کو پا لیا۔ جب اس نے دور سے دیکھا وہ شخص ہمارے پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کو احساس ہوا ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے شوہر کو ہی مار دے۔ اس کو خطرہ لاحق ہوا، اس نے اپنے شوہر کو جھاڑیوں میں، جنگل تھا، بیابان تھا، اس میں چھپا دیا، کہا تم چھپ جاؤ اور میں کوئی بہانہ بتا دوں گی اور تم بچ جاؤ گے۔ اب وہ لوگ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا تمہارا شوہر کہاں؟ تو مصلحت کے تحت اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنے شوہر کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ کہا نہیں، جھوٹ نہ بولو، مسلمان ہے لیکن ایمان نہیں۔ ایمان کتنا ضروری ہے عزیزوں، اور عقیدہ، انسان میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شوہر تمہارے ساتھ ہی میں تھا۔ کہا نہیں۔ تو پھر جب زیادہ اصرار بڑھا تو اس خاتون نے کہا میں ایک شرط پہ بتا سکتی ہوں کہ میرا شوہر کہاں؟ کہا ہاں بتاؤ شرط کیا؟ کہا تم ضامن لے کے آ جاؤ، میں شوہر کو بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگے جنگل و بیابان، یہاں پہ کہاں ضامن ملے گا؟ تو اس نے کہا کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں زرگر ہوں اور میرے مذہب کو تم مانتے نہیں، لہٰذا اگر ان کی ضمانت دوں گا تو تم قبول نہیں کرو گے، تم جس کو مانتے ہو انہیں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہا کون؟ نام تو جانتی نہیں تھی، لیکن اس نے یہ کہا جو محرم کے مہینے میں جن کے لیے تعزیہ رکھتے ہو، تعزیہ داری کرتے ہو، پوری توجہ عزیزوں، تعزیہ رکھتے ہو، جن کے اوپر ماتم کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، انہی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کہا میں نے قبول کیا۔
اب جیسے یہ کہا ٹھیک ہے، کہا میرا شوہر فلاں اس جھاڑی میں چھپا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں لوگ گئے، اس کے شوہر کو لے کے آئے، اسی کے سامنے تلوار نکالی، گردن اڑا دی، تنو سر میں جدائی پیدا کر دی۔ اب جدائی پیدا کی، اب یہ خاتون بڑی پریشان، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ میرا شوہر ہم سے دور ہو گیا، میں نے ضمانت دی تھی، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ اب یہ دونوں لوگ اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے چل دیے۔ اب اس کو لے کے جا رہے تھے، یہ تڑپ رہی ہے، کہہ رہی کہ میں نے آپ کی ضمانت میں لیا تھا۔ اس نے پیارا جملہ ادا کیا، جانتی تو نام تو نہیں جانتی تھی، کہ مولا آپ کا لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ اپنے الفاظوں میں کہہ لیں، آپ تو مشکل کشا کے بیٹے ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی ہی نہیں گیا۔ عزیزوں، وہ تڑپ رہی، بلک رہی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی۔ ان لوگوں نے کہا تو کس کو دیکھ رہی ہے؟ کہا جس کو ضمانت میں دیا تھا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے عزیزوں، مسکرائے، کہنے لگے جو مر گیا ہو وہ دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ لیکن عزیزوں اس کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، غیر مذہب کی تھی لیکن عقیدے کی پختہ تھی۔ عزیزوں کہتے نہیں، میں انہی کا انتظار کر رہی ہوں، بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ عزیزوں ابھی دیکھ ہی رہی تھی، کچھ قدم آگے بڑھی کہ اس صحرا میں ایک نور پھیلا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی۔ کیا دیکھتے ہیں، اچانک ایک گھڑ سوار چلا آ رہا۔ اب جیسے گھڑ سوار کو آتا دیکھا تو ان لوگوں کی سٹی پٹی گل ہو گئی۔ ابھی تک کہہ رہے تھے جو مردہ ہو وہ مدد کیسے کرے گا، اب جیسے گھڑ سوار کو، وہ بھی جنگل و بیابان، سناٹا، کوئی نہیں، اب جیسے دیکھا گھبرا گئے، درخت کے پیچھے چھپے۔ وہ گھڑ سوار اور قریب آیا، جیسے خاتون کے قریب آیا، اس نے کہا ان لوگوں نے میرے شوہر کو مار دیا۔ عزیزوں جیسے ہی کہا، آنے والے سوار نے حکم دیا، کہا ہے درخت اس کو نگل جا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جیسے ہی حکم ملا امامت کا، شاخیں جھکی، جیسے ایک تناب ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، اس تناب کی طرح ان کے گلے کو باندھا اور ایسے اوپر اٹھایا جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کا وجود ہے یا ختم ہو گیا۔ فوراً کیونکہ حکم امام تھا، درخت نے ان کو نگل لیا۔ اب جیسے درخت نے نگلا، آنے والے نے کہا اے خاتون تیرا شوہر کہاں ہے؟ اب جیسے ہی شوہر کو بتایا فلاں جگہ پہ اس کا بدن پڑا ہوا، کہا چل میرے ساتھ۔ سوار آگے آگے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی، وہاں تک آئی، پھر کہا کہ اس کے سر و تن کو آپس میں ملاؤ۔ سر کو گردن میں جیسے ہی ملایا، آنے والے نے اپنا لعاب اس گردن کے اوپر لگایا۔ اس لعاب کا لگانا تھا، وہ مرا ہوا شخص فوراً کھڑا ہو گیا، مٹی کو جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ یہ خاتون ان کے پیروں پہ گر پڑی، وہ گرنے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ عزیزوں آنے والے نے مسکرا کے کہا ارے ابھی بھی تو نے پہچانا نہیں، میں وہی تو ہوں جس کا تعزیہ داری ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ جیسے یہ بتایا میں وہی ہوں جس کا تعزیہ رکھا جاتا ہے زمین میں، جس پہ لوگ ماتم کرتے ہیں۔ اگر تو نام جاننا چاہتی ہے تو سن، میں حسین ابن علی ہوں، جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرتا، انہیں معلوم ہی نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ صلوات بھیج دے۔ لہذا یہ وہ شخصیتیں ہیں
عزیزوں ان سے محبت کریں گے تو اتنا عطا کر دیں گے کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان. بے شک. عزیزوں اس سے پہلے بھی بتایا تھا جب ہم اپنی مجلسوں میں آتے ہیں اپنے جلوسوں میں آتے ہیں تو عزیزوں وہاں پر مذاق انسان نہ کرے, ہنسی مذاق. عزیزوں اگر ہم کسی اپنے عزیز کے وہاں جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہنستے ہیں؟ ہنستے تو نہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں. اگر آنسو نہیں بہ رہے ہیں تو چہرے پہ اداسی ہوتی ہے. عزیزوں ہم اپنے جلوسوں میں مجلسوں میں ماتم کرتے وقت ہنس رہے ہیں کس لیے؟ یہ ماتم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, دکھائیں کہ ہاں ہمارے اندر دیکھو اتنا جذبہ ہے. عزیزوں اگر جذبہ کسی کو دکھانا ہے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کسی کو جذبہ دکھانا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے, ہم ان کو دکھائیں, اپنا کردار ان کے سامنے پیش کریں, تبھی جا کے کچھ بنے گا. عزیزوں اپنے یہاں مجلس و ماتم ہوتی ہے. عزیزوں ایران کا ایک دستور ہے, دیکھیے ہمارے مولا و آقا کتنا ہمیں مانتے ہیں, کتنا چاہتے ہیں, کتنا احترام ہے. عزیزوں ایک عزادار کا ایران کی ایک رسم ہے بڑی ایک عجیب اور بہت ہی اچھی بھی رسم ہے. جیسے مجلس شروع ہوتی ہے تو جو گھر کے سب سے بڑے اور بزرگ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے کا استقبال کرتے ہیں, کہتے ہیں خوش آمدید, بڑی مہربانی آپ امام کی عزا میں شرکت کر رہے ہیں, عزت کے ساتھ اندر بٹھاتے ہیں. عزیزوں تاریخ یہ بتاتی تہران میں بھی مجلس ایک جگہ پہ ہو رہی تھی. جیسے آج کل جوانوں کا طریقہ ہے, 2-3 جوان تھے وہ بھی آتے تھے, جب تک مجلس ہوتی تھی وہ مسخرے بازی کیا کرتے تھے, ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, چلے جاتے تھے. عزیزوں 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, کئی دن گزر گئے, مسلسل یہی ہوتا رہا. جب اس چیز کو دیکھا ان لوگوں نے, لیکن کیونکہ امام کے عزادار تھے, امام کے مجلس میں شرکت کرتے تھے, لہٰذا وہ لوگ خاموش رہے, کہیں ایسا نہ ہو امام ناراض ہو جائے, جس کی وجہ سے وہ کھڑے رہے. لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ اب وہ نوجوان جو آئے ہیں بڑا گریہ کر رہے ہیں, بڑا تڑپ رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. جیسے مصائب شروع ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ گریہ کر رہے ہیں. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, ایک بار جب سب چلے گئے تو ان جوانوں کو ان لوگوں نے روکا, روک کے کہا بھیا یہ بتائیے ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس سے پہلے جب آ رہے تھے شروع میں تو مجلس میں بڑا ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب جتنے عزادار ہیں ان سے زیادہ گریہ کر رہے ہو. پھر رونے لگے. کہا ہاں مذاق کرتا تھا, ہنستا تھا ضرور, لیکن ایک بار یہاں سے مجلس سے جب گھر گیا تو خواب میں دیکھتا ہوں مجلس ہو رہی ہے, مولا حسین دروازے پہ کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے اور مولا کے سامنے ساتھ ہی بغل میں مولا عباس ایک کتاب لیے ہوئے, کاپی اور قلم لیے ہوئے, ہر ایک کا نام لکھ رہے ہیں. امام حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس یہ میرے بیٹے اکبر پہ رونے والا, اس کا نام لکھ لو. کہتے ہیں بھیا یہ میرے بہن کی بیردائی پہ روتا ہے, اس کا بھی نام لکھ لو. اے بھیا یہ میرے بھیا حسن کی نشانی پہ گریہ کرتا ہے, ذرا اس کا بھی نام لکھ لو. کہا جتنے عزادار آتے گئے مولا عباس مولا حسین ایک ایک کا نام لے کے بتا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کا نام لکھ لو, یہ بھی عزادار ہے, یہ بھی عزادار ہے, یہ بھی مجھ پہ گریہ کرنے والا ہے, اس کا بھی نام لکھ لیا جائے. یہ اصغر پہ بہت روتا ہے, اس کا نام بھی لکھا جائے. عزیزو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا نے ہر ایک کا نام بتا دیا. اب جب یہ تینوں کی باری آئی تو مولا عباس نے کہا آقا ان لوگوں کو تو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا یہ آتے تھے مجلسوں میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, یہاں پر سے سنیا کتنے کریم آقا ہیں, ناز برداری کتنی کرتے ہیں. عزیزوں اس کے بعد ایک جملہ ادا کیا, کہا نہیں بھیا جب یہ آتے ہیں, دیکھیے ایران کا ایک طریقہ ہے خاص, مجلسوں میں جب مجلس ہوتی ہے تو سبھی کو کئی مرتبہ چائے تقسیم کرتے ہیں,
ہر ایک کو چائے تقسیم کرتے ہیں. جو چائے تقسیم کرتے ہیں گلاس بھی رکھے رہتے ہیں وہیں پہ. تو مولا حسین نے کہا نہیں, یہ ایک مرتبہ آئے تھے, ان کے پیروں سے وہ چائے کا گلاس گر گیا تھا, ٹھوکر لگی گر گیا. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس گلاس کو انہوں نے رکھا. وہ عزادار نے اس میں چائے پی تھی, اس کا انہوں نے احترام کیا. ان کا بھی نام انہی لسٹوں میں لکھ لیا جائے. اللہ اکبر. عزیزو, ہمارے آقا اتنے کریم کہ ذرا سا ٹھوکر لگی اس کو اٹھا کے رکھ لیا, اپنے عزاداروں میں شرکت کر لی. عزیزوں, جو اتنا خیال رکھتا ہو, کیا ہم اس کی مجلسوں میں آئیں تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے, دانت نکلنا چاہیے. عزیزوں, آئیں تو وقار کے ساتھ آئیں, اس لیے کہ اس سے پہلے جن کی بزموں میں بیٹھے تھے وہ چغل خور تھے, غیبت خور تھے, لیکن اب جس کی بزم میں آئے ہیں وہ ملائکہ بھی وہاں سے آنے کے لیے ترستے ہیں. ان کی بزم میں آ کے بیٹھے ہیں تو اس بزم میں آنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے, ایک طریقہ ہونا چاہیے. عزیزو, اس بزم کے لیے ملائکہ ترستے رہتے ہیں. جو ایک بار ملائکہ آ جاتا ہے عزیزو, وہ اتنی جلدی نہیں آتا ہے, دوبارہ صف میں کھڑا رہتا ہے, انتظار کرتا ہے دوبارہ کب باری آئے گی کہ ہم آئیں. عزیزوں, خدا نے ہمیں مہلت دی ہے, بار بار اس عزا خانے میں عزاداری پہ آتے ہیں تو اس چیز کا ہم لحاظ رکھیں, خیال کریں. عزیزوں, اگر ہم خیال رکھیں گے تو امام حسین بھی ہمارا خیال رکھیں گے. عزیزوں, مولا سے دعا ہے, مولا ہمارا بھی کسی کونے میں ایک نام لکھ لیجئے گا. مولا بہت گنہگار ہیں, لیکن اپنے عزاداروں میں ہم گنہگاروں کا بھی نام لکھ لیجئے گا. عزیزوں, میں نے کیا کہا تھا ابھی, عزیزوں جو ان کو دوست رکھتا ہے خدا انہیں دوست رکھتا. اور عزیزوں, یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے پوری دنیا خلق ہوئی ہے. ایک روایت اور اس کے بعد عزیزوں عبادت تمام. یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا اگر دیکھتا, ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. خدا کو بھی روتا ہوا ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ رو رہے ہوں, اور تو خدا کو بھی عزیزوں ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو, ہمارا قول و فعل ایسا ہو جن سے ان کا دل دکھ جائے. ملائکہ بھی گریہ کناں ہیں, اور صرف ملائکہ ہی گریہ کناں نہیں بلکہ چرند و پرند بھی گریہ کر رہے ہیں. جن بھی امام کے گریے سے تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. عزیزوں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے کئی مرتبہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی. عزیزوں, ایک ہی بار نہیں, جب صدا بلند کی ہے تو جناب زینب سے امام سجاد نے کہا, اے پھپھی اماں, اے پھپھی اماں, مجھے عصا دے دیجئے اور تلوار دے دیجئے. اب جیسے یہ ادا کیا, جناب زینب نے پوچھا, اے بیٹا عصا کیا کرے گا, عصے کی کیا ضرورت؟ تو امام سجاد نے کہا, اے پھپھی اماں, میں اتنا لاغر ہو گیا ہوں کہ کھڑا نہیں ہو سکتا. عصے کے ذریعے سے سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے سے امامت کا دفاع کروں گا. امام سجاد سے امام حسین نے کہا, اے بیٹا تم پہ جہاد ساقط ہے, اے بیٹا تم تو امام وقت ہونے والے ہو. اور باب ازا اس کے بعد عزیزوں تاریخ کہتی ہے امام نے دوسری مرتبہ جب صدا بلند کی تو 70,000 فرشتے آئے. آنے کے بعد کہا, یا ابن رسول اللہ, صرف مجھے حکم دے دے, ابھی چند لمحے گزریں گے کہ یہ سبھی کے سبھی نابود ہو جائیں گے. امام نے کہا نہیں, یہ میرے امتحان کا وقت ہے. عزیزو تاریخ کہتی ہے وہ فرشتے آج بھی اور قیامت تک امام کے روضے کا طواف کرتے رہیں گے, اور ان کے عزیزو اس کا ثواب تمام امام کے عزاداروں کو ملتا رہے گا. عزیزو پھر صدا ہوئی. عزیزو آپ سنتے ہیں نا, زعفر جن آ گیا. آنے کے بعد کہا, مولا ارے مجھے حکم دے دیجئے, میری اتنی بڑی فوج ہے,
ابھی حکم کا اشارہ کروں گا یہ سبھی تیغ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا نہیں اے جعفر اتنی دور چلے جا جہاں پہ میری آواز نہ سنائی دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزو اس کے بعد جب امام نے صدا دی تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ ارباب عزا 11 محرم آئی، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ عزیزو جب یہ شام کے بازار میں جانے لگا، اندر ہی داخل ہو رہا تھا تو ادھر عزیزوں ہند کی کنیزوں نے کہا کہ آپ نظارہ نہیں کریں گی؟ کہا کیوں نہیں، لیکن ایسے نہیں، میرے لیے باقاعدہ طور پہ تخت سجایا جائے، اس پہ کرسی رکھی جائے، پھر میں وہاں پر آ کے نظارہ کروں گی۔ ارباب عزا اب یہ قافلہ جیسے ہی چلا، جناب زینب دور سے ہند کے اوپر نگاہ پڑی، جناب ام کلثوم کی طرف دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد عزیزوں ایک جملہ ادا کیا، اے بہن ام کلثوم تم نے اس کو پہچانا جو وہ کرسی نشین ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا نہیں بہن۔ جناب زینب نے ایک جملہ ادا کیا، کہا اے بہن یہ کبھی ہماری کنیز ہوا کرتی تھی، ارے یہ ہند ہے۔ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے ہند کا نام سنا، سر کو جھکایا، قافلہ آگے بڑھا۔ ارباب عزا اب تم سے قافلہ آگے بڑھا، ہند کے قریب پہنچا، ہند نے سوال کیا، اے بی بی ارے جب تم نے میری طرف نگاہ کی اپنے سر کو کیوں جھکا لیا؟ عزیزو بی بی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، کئی سوال کیے، عزیزو بہت ہی اصرار ہوا، کہا اچھا یہی بتا دیجئے آپ رہنے والی کہاں کی ہے؟ اب عزیزو جیسے ہی یہ کہا، جناب زینب نے کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ اب مدینے کا نام سنتے ہی ہند کرسی کو چھوڑ کے زمین پہ آ جاتی۔ جناب زینب نے کہا اے ہند تو شہزادی ہے، تو زمین پہ کیوں آ گئی؟ کہا نہیں ارے تو نے مدینے کا نام لیا، مدینے کی عزت میری دل میں ہے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں۔ کہا اور کون رہتا ہے؟ عزیزوں ہند سوال کرتی رہی، ہند نے بتایا میرے آقا عباس رہتے ہیں، ارے ان کے بھتیجے اکبر رہتے ہیں، ایک ایک کا نام گناتی بی بی سوال کرتی رہی، یہ نام گناتی رہی۔ عزیزو جب سب کے نام لے چکی، جب جناب زینب کا نام نہیں لیا تو جناب زینب نے پوچھا اے ہند ذرا یہ بتا تیری شہزادی بھی کوئی تھی؟ اب جیسے یہ جملے ادا کرتے ہیں ہند غضبناک ہو گئی، کہا میری شہزادی کا نام کہاں، یہ بازار تمہارا نام نہ لینا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب عزا اب جیسے ہند نے یہ کہا، جناب زینب نے کہا اے ہند اگر تو شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان جائے گی؟ کہا کیوں نہیں، ہم نے تو ان سے قرآن سیکھا ہے، ہم نے تو ان سے پردہ سیکھا ہے۔ اب جیسے یہ کہا جناب زینب نے اپنے بالوں کو کھولا، کہا اے ہند پہچان تیری شہزادی زینب۔ اب جیسے عزیزو یہ دیکھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے شہزادی پھر بھیا عباس کہاں چلے گئے؟ عزیزو جناب زینب نے کہا وہ گردن میں دیکھتی ہو ایک سر ہے، کہا وہ میرا بھیا عباس۔ عزیزو برداشت نہ کر سکی، غش کھا کے گر پڑی۔ عزیزو یہ قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ
تاریخ بتاتی ہے دربار میں پہنچا, ادھر اس کو ہوش آیا. اب جیسے ہی ہوش آیا عزیزو, اب اس کو کوئی خیال نہیں, ننگے پیر ننگے سر اب جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی, دور سے یزید نے دیکھا, کہا او ہند تجھے میری عزت کا خیال نہیں, بڑے دربار میں برہنہ سر آ گئی. عزیزو ہند نے کہا او یزید تجھے اپنی عزت کا اتنا خیال, ارے رسول زادیا جن کے سروں سے چادریں چھینی. عزیزو یزید نے اپنی ردا اٹھائی اور ہند کے اوپر ڈالنا تھی. امام سجاد تڑپ اٹھے, کربلا کا رخ کیا, کہا اے چچا عباس ظالموں نے ردا چھین لی, اگر وہ ہوتی میں اپنی پھپھیوں کو پہنا دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.